أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. یہ کسی بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر بھی، فیس بک وغیرہ پر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے اور لوگ اس پر سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی لکھ رہے ہیں. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی نوجوان نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات لکھی گئی کہ جس کسی نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کی تو مشرق سے لے کر مغرب تک تمام قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. اور نیچے حوالہ ابن ماجہ کا دیا ہوا ہے. ابن ماجہ کے اندر نہ تو کوئی ایسی روایت موجود ہے اور نہ ہی حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر ایسی کوئی روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں. اسی طرح اس سے ملتی جلتی روایت یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی عالم یا قاری قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو قبرستان کا عذاب 40 دن کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ روایت بھی ثابت نہیں. اور اسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلہ احادیث الضعیفہ کے اندر 419 نمبر حدیث کے تحت بیان کیا ہے. بہرحال جو پہلی روایت ہے کہ اگر نوجوان توبہ کرتا ہے 40 دن عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے تمام قبرستانوں سے، یہ بات بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دین کا علم نہ بھی رکھتے ہوں تو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا عقل کو استعمال کر لیا جائے کہ اگر ایک نوجوان توبہ کرے اور پوری دنیا کے قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیا جائے تو پھر 40 دن کے اندر اندر کوئی اور نوجوان توبہ کر لے. ظاہر سی بات ہے ہر روز نوجوان توبہ کرتے ہیں، دنیا میں اربوں مسلمان موجود ہیں. اگر ایک نوجوان توبہ کرتا ہے، ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے کوئی اور کر لیتا ہے، پھر پورے نہیں ہوئے کوئی اور کر لیتا اور لازمی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قبر والوں کو عذاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جھوٹ کے اوپر تو وہ یقین کر لیتے ہیں. اور حوالہ ابن ماجہ کا دیا ہوا ہے، کوئی یہ بھی تکلیف نہیں کرتا کہ وہ دیکھ لے کہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے یا کسی عالم دین سے پوچھ لے کہ یہ روایت موجود ہے بھی یا نہیں. وہ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے اس کے اوپر اس نے یقین کیا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کتنے غیر مسلم لوگ ہیں جو اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، تو اگر قبرستانوں سے عذاب اس طرح ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو غیر مسلم بھی مرے ہیں انہیں بھی قبر میں کوئی عذاب نہیں ہو رہا. یہ کتنی عجیب بات ہے اور شریعت کے اصولوں سے کتنی زبردست ٹکرا رہی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان بہنیں اور بھائی اس پہ یقین کیے ہوئے ہیں. لہٰذا ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ایسی جھوٹی روایات کے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں جب ہم سنتے ہیں تو یہ فوراً حدیث ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. اور جو لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھے جا رہے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹے آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو اسی طرح آگے بیان کر دے. یعنی نہ تو تحقیق کرے، نہ دیکھے، نہ پوچھے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اس کو اس طرح بیان کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں. ہاں نوجوان اگر وہ زندگی اچھی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے قیامت والے دن اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یہ ایک الگ سے حدیث موجود ہے، لیکن ایسی کوئی بھی بات کہ اس کی توبہ کرنے سے مشرق مغرب کے تمام قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے 40 دن کے لیے، ایسی کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں.